برادران اسلام اور عزیز طالبان، رمضان المبارک کا مہینہ اختتام کو پہنچا۔ اب اس کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہو جائے اور اس مہینے کے بھی کچھ روزے ہیں جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، اجر و ثواب میں وہ کیا مقام رکھتے ہیں؟ کان کصیام الدہر، جیسے کسی شخص نے زمانے بھر کے روزے رکھے۔ بعض حضرات کو اس حدیث کی سند پر اعتراض ہے، جس کے نتیجے میں وہ ان 6 روزوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن جمہور علماء وہ اس کے قائل ہیں۔ علماء کی میجورٹی اس کی قائل ہے، مائنورٹی اس کی قائل نہیں ہے، میجورٹی اس کی قائل ہے، اور فتویٰ ہے وہ میجورٹی کے قول پر ہوتا ہے۔ تو یہ 6 روزے بھی رکھنے چاہیے، بڑی فضیلت کے حامل ہیں، اہمیت کے حامل ہیں، ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ رمضان بھر روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے رکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، وہ ایک معمول ہوتا ہے اور اس معمول کے ساتھ آدمی یہ بھی آسانی سے رہ لیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص نہیں رکھتا پھر شد و مد کے ساتھ اس کی نفی بھی نہیں کرنی چاہیے، کسی مسلمان کو اجر و ثواب سے محروم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ اتنا ثواب اتنی چھوٹی چیز پر، تو میرا ایک مخلصانہ اور عاجزانہ سوال ان سے یہ ہے کہ میاں کیا اجر و ثواب آپ نے دینا ہے؟ آپ کے خزانے میں کوئی کمی واقع ہو رہی ہے، اللہ نے دینا ہے، اس کے خزانے تو انلیمیٹڈ ہے، لامتناہی ہے۔ ساری کائنات کے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت ایک میدان میں جمع ہو جائے، جو کچھ اس نے دیکھا سنا اسی کی وہ خواہش کر سکتا ہے۔ ہر انسان اپنی خواہش کے مطابق اللہ سے مانگے، اللہ ان کی خواہشات سے جو انہوں نے مانگا ہے اس سے 10 گنا زیادہ ان کو دے دے، پھر بھی اللہ کے خزانے میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ دینا اللہ نے ہے، تو ہمیں پھر بخل ہم کیوں بخل کریں، ہم کیوں اعتراض کریں؟ اس کے خزانے بیش بہا ہیں، اور وہ اللہ اپنی طاقت اور قدرت کے اعتبار سے ہے، اس نے ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ نے ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے، وہ اتنی بڑی قدرت والا ہے، وہ عرش پر مستوی ہے، الاستواء حق۔ اور پھر یہ سوال اگر پیدا ہو کہ اللہ اکبر کیسے ہوا؟ عرش پر مستوی ہے، عرش پر بیٹھا ہے، اس کا مطلب ہے جس چیز پر کوئی شے ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ عرش پر بیٹھے اور عرش کو احاطے کے لیے نہ چھوڑے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی رات رہے اور اللہ اپنے محبوب کو آسمانوں کی سیر کرے۔ یہی اعتراض تو مشرکین مکہ لمیٹڈ کو ہوا تھا کہ یہ ہزاروں سالوں کی مسافت رات کے چند گھنٹوں میں کیسے طے ہو سکتی ہے؟ یہ ان کو اعتراض تھا کہ ان کے عقل کے دائرے میں یہ چیز آ نہیں سکتی تھی۔ تو رب کریم نے اس وقوع کا جو آغاز کیا ہے وہ لفظ سبحان سے کیا، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ پاک ہے غیب سے، یہ عیب، یہ عجز اور یہ لمیٹیشن، یہ حد بندی، یہ محدود ہونا صلاحیت ہوگا، یہ انسانوں کے لیے، اس کی مخلوق کے لیے، اس کے لیے کوئی حد نہیں، یہ عرش انلیمیٹڈ ہے، لامتناہی ہے۔ لہذا اللہ یہ ہے تمہارے لیے ہے، تمہارے اندر ہے، اللہ کے لیے اور اللہ کے اندر کی ذات و صفات کے اندر یہ عیب نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے کہ رات کے چند لمحوں میں اس نے سفر کروا دیا۔ ٹائم ڈیوریشن آج کی سائنس نے ثابت کر دیا کہ جب سپیڈ کسی کی حد سے زیادہ ہو جائے
تو وقت رک جاتا ہے، وقت کی رفتار رک جاتی ہے۔ آپ دیکھیں آج کی سائنس نے تخمینہ دیا ہے کہ سورج کی روشنی کی رفتار کتنی تیز ہے، کتنی تیز ہے۔ کیا سورج اللہ کی مخلوق ہے؟ کیا اللہ قادر نہیں ہے اس پر کہ قرآن کی سپیڈ کو اس سے زیادہ تیز کر دے؟ کر سکتا ہے نا، فعال لما یرید ہے نا، قادر مطلق ہے نا۔ آپ سائنس کو جب اسلام کے تابع کریں گے تو آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ جب آپ اسلام سے بغاوت رکھ کے، قرآن و سنت سے بغاوت رکھ کے عقل کی بات کریں گے تو یہ عقل آپ کو گمراہ کرے گی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، جب اللہ پاک نے عقل کو پیدا کیا، لما خلق اللہ العقل، جب اللہ پاک نے عقل کو پیدا کیا تو فرمایا تجھ جیسا خوبصورت اور حسین میں نے کسی اور کو نہیں بنایا، لیکن تیری وجہ سے میری پہچان ہوگی اور تیری وجہ سے مجھ کو رد کیا جائے گا۔ عقل جب پازیٹو ہو تو پھر اللہ کی ذات کی پہچان ہوتی ہے، جب وہ نیگیٹو ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، اس پر اعتراض ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اعتراضات سے بچائے اور یہ روزے رکھنے کی توفیق فراہم فرمائے، اور جتنے بھی اعمال ہیں کرو مطلب